وہ ایک بوڑھا شخص تھا، دہن پان سا، عمر 65 اور 70 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ کہاں سے آیا تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، یہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا، نہ ہی اسے کسی سے کوئی سروکار تھا۔ وہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ ایک ریٹائرڈ ماسٹر ہے، کسی سرکاری اسکول میں بچوں کو تعلیم دیتا رہا ہے۔ اس نے ایک بڑی سی دکان کرائے پر لے رکھی تھی جو کاٹ کباڑ سے بھری ہوئی تھی۔ وہ سبزی کا کاروبار بھی کرتا تھا۔ لکڑی کی خالی پیٹیاں دکان کے ایک حصے میں بے ترتیب پڑی ہوتی تھی۔ یہ دکان اس کا گھر بھی تھا۔ وہ رات کو دکان ہی میں سوتا تھا۔ سبزی کے کام میں اسے کافی تجربہ تھا۔ وہ قریبی شہروں میں سبزی کے ریٹ کے اتار چڑھاؤ کی سنگن میں رہتا تھا۔ کسی قریبی شہر میں کوئی سبزی سستی ہوتی تو وہ فوراً اس شہر کا رخ کرتا تھا۔ مثال کے طور پر اگر لودھرا میں ٹماٹر 10 روپے کلو ہوتا اور بہاولپور میں ٹماٹر کا ریٹ 20 روپے کلو ہوتا تو وہ فوراً لودھرا پہنچ جاتا، وہاں سے 5-10 پیٹیاں خرید لاتا تھا۔ اس طرح اسے کافی منافع حاصل ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھار اسے کافی نقصان بھی اٹھانا پڑتا تھا۔ تھوک میں خریدا ہوا سامان بچ جاتا یا گل سڑ جاتا تو باسی سڑا ہوا مال کچرے کے ڈھیر کی نظر ہو جاتا۔ اکثر جب وہ دکان کی صفائی کرتا تو مجھے مدد کے لیے بلا لیتا تھا۔ میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ہم دونوں مل کر دکان کی صفائی کرتے تھے۔ لکڑیوں کی خالی پیٹیوں کو دکان کے ایک کونے میں ترتیب سے جما کر رکھ دیتے۔ کام ختم ہو جاتا تو وہ مجھے 20-30 روپے بطور اجرت دیتا اور گھر کے لیے سبزی بھی دے دیتا تھا اور ساتھ میں ڈھیروں دعائیں بھی۔ وہ فطرتاً شریف اور ملنسار تھا۔ مجھے اس کی مدد کر کے خوشی ہوتی تھی۔ کبھی کبھار اسے غصہ بھی آ جاتا تھا۔ میں اس کے غصے کے جواب میں غصہ نہیں کرتا تھا بلکہ خاموش رہتا تھا۔ ایک تو وہ پردیسی تھا، دوسرے اس کی اولاد نہیں تھی کیونکہ اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اگر دوران کام مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی تو وہ اول پھول بکنے لگتا تھا۔ اس حالت میں وہ مجھے خپتی لگتا تھا۔ اس کی غصے بھری باتوں کا میں برا نہیں مانتا تھا۔ میری عادت اسے پسند تھی، اس لیے جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا تو وہ مجھ سے معذرت کرتا، چائے منگوا کر مجھے پلاتا، یوں اپنی شرمندگی کا ازالہ کرنے لگتا۔ ہماری بستی میں ایک پہلوان بھی رہتا تھا، تاہم وہ نام کا پہلوان تھا۔ اس میں پہلوانوں والی کوئی خوبی نہ تھی۔ بڑا سا پیٹ اور پتلی پتلی ٹانگوں والے اس نام نہاد پہلوان کو چوری چکاری کی عادت تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اس نے بڑے بڑے پہلوانوں کو چت کیا ہے، لیکن کسی نے کبھی اس کی کوئی کشتی نہیں دیکھی تھی، صرف اس کی زبانی اس کے کارنامے سنے تھے۔ پہلوان ایک ہی بات کرتا تھا کہ کھاؤ پیو جان بناؤ، جان ہے تو جہان ہے، مرنے والوں کے لیے قبرستان ہے، چوری کرو پکڑے نہ جاؤ۔ پہلوان گورنمنٹ پریس میں ملازم تھا، جہاں سے وہ مختلف اشیاء چوری کر کے لاتا اور ادھر ادھر اونے پونے فروخت کر دیتا تھا۔ ایک کپڑے کا تھیلا وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا جس میں چوری کی ہوئی کھانے پینے کی چیزیں رکھتا تھا۔ کہیں سے خربوزہ اڑا لیا تو کسی دکان سے شلجم، تو کہیں سے آلو اٹھا کر تھیلے میں ڈال لیتا۔ ہاتھ کی صفائی ایسی کہ جیسے آنکھوں میں دھول جھونک دے۔ اس کا طریقہ واردات یوں تھا کہ کسی دکان میں جا کے کہتا، بکریوں کے لیے مولی شلجم کے پتے اٹھا لوں۔ دکاندار اجازت دے دیتا تو وہ دکاندار کی نظر بچا کر سبزی تھیلے میں ڈال کر اوپر پتے بھر لیتا۔ دکاندار اس پر اعتبار کرتے تھے جس کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ پھر اس چور پہلوان نے اس بوڑھے سے دوستی گانٹ لی اور اس دوستی کی آڑ میں وہ اپنا کام دکھانے لگا۔ وہ پہلوان پتے وغیرہ لینے آتا اور پتوں کے درمیان سبزی تھیلے میں ڈال کے لے جاتا۔ ایک مثل مشہور ہے، 100 دن چور کے 1 دن بادشاہ کا۔ ریٹائرڈ ماسٹر چونکہ بوڑھا تھا، اس کی نگاہ بھی کمزور تھی۔ وہ موٹے موٹے شیشوں والی اینک لگاتا تھا، اس لیے پہلوان کو سامان چوری کرنے میں آسانی رہتی تھی۔ ایک روز میں اور بوڑھا دکان میں صفائی کر رہے تھے کہ پہلوان بما تھیلے دکان پر آ پہنچا۔ حسب معمول بوڑھے نے اسے پتے اٹھانے کی اجازت دے دی۔ میں اس وقت دکان میں دیوار کے ساتھ لکڑی کی پیٹیوں کو ترتیب سے رکھ رہا تھا۔ بوڑھا سبزی سجا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک دکان کے باہر ہڑ بونگ سی مچ گئی۔ شور سن کر میں تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور جب دکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ پہلوان اور بوڑھے کے درمیان چھینا جھپٹی ہو رہی تھی۔
पहलवान के हाथों में इसका थैला था, जिसका दूसरा हिस्सा बूढ़े के हाथ में था। बूढ़ा हाँफते हुए कह रहा था कि थैला दिखा, इसमें क्या है? पहलवान का इसरार था कि इसमें गले सड़े पत्ते हैं। बूढ़ा इस पर इल्जाम लगा रहा था कि पत्तों के नीचे आलू हैं जो उसने चोरी करके इसमें डाले हैं। दोनों में जोर आजमाई हो रही थी। पहलवान थैला दिखाने को तैयार न था, जबकि बूढ़ा भी किसी जोंक की तरह थैले से चिमटा हुआ था। जब पहलवान ने देखा कि बूढ़ा किसी सूरत थैला छोड़ने पर तैयार नहीं, तो उसने जान छुड़ाने की खातिर बूढ़े को एक हाथ से धक्का दे दिया। बूढ़े ने थैला फिर भी नहीं छोड़ा। ये देखकर पहलवान को गुस्सा आ गया। वो खुद को पहलवान समझता था, जबकि बूढ़ा कमजोर और धानपान सा था। गुस्से के आलम में पहलवान ने बूढ़े के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए अपने थैले को झटका मारकर छुड़ाने की कोशिश की, मगर बूढ़े में इतनी ताकत जाने कहां से आ गई कि थैला उसने फिर भी ना छोड़ा। अब तो पहलवान तैश में आ गया और बूढ़े पर ताबड़तोड़ घूंसों की बारिश शुरू कर दी। सूरत-ए-हाल को देखते हुए मैं तेजी से आगे बढ़ा और पहलवान का वो हाथ पकड़ लिया जिससे वो बूढ़े को ज़दोकोब कर रहा था। घूंसे खाकर बूढ़ा चकरा गया था और वो पहलवान को गालियां दे रहा था। बूढ़ा कमजोर था, लिहाजा सिवाय गालियों के कुछ नहीं कर सकता था। इन गालियों पर पहलवान मजीद गुस्से में आ गया और थैला घुमा के बूढ़े की पसलियों पर मारा। बूढ़ा नीचे गिर गया। पहलवान का एक घूंसा बूढ़े की नाक पर लगा था और नाक से खून जारी हो गया था। मैंने पहलवान के दोनों हाथ पकड़ लिए और उससे लानत मलामत करने लगा। पहलवान ने नीचे गिरे हुए बूढ़े को लात रसीद कर दी। इसी स्ना में कुछ दुकानदार और राहगीर भी जमा हो गए थे। बूढ़ा जमीन से खड़ा हुआ और रोना शुरू कर दिया। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोते हुए सीना को भी करता हुआ पहलवान को कोसने लगा। गजब खुदा का, क्या अंधेर नगरी है! चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो इस जालिम ने मेरे आलू चुराए और मुझे पीट के भी रख दिया। चोर, कुत्ता, जलील! खुदा खाना खराब करे इसका, हराम मौत मरे। ये कोसने देते हुए बूढ़े ने अपनी कमीज का दामन दोनों हाथों में पकड़ा और आसमान की तरफ मुंह करके पहलवान को बद्दुआ देने लगा। मेरे मालिक, मैं गरीब लाचार हूँ। इस जालिम ने मेरे आलू चुराए हैं, ऊपर से मुझे मारा पीटा भी है। मैं अपना मुकदमा तेरी अदालत में पेश करता हूँ। तो इंसाफ करने वाला है। मेरी फरियाद सुन, मेरी पुकार सुन ले। एक दुकानदार ने पहलवान से थैला लेकर उलट दिया। पत्तों के नीचे से मोटे मोटे आलू निकलकर इधर उधर लुढ़क गए। पहलवान की चोरी सामने आ गई। वहां मौजूद आदमी पहलवान को लानत मलामत करने लगे। एक दुकानदार बोला, पहलवान जी, बेशर्मी की हद हो गई। चोरी करके भी पारसा बन रहे हो। तुम्हारे बाप की हम उम्र होगा ये बुजुर्ग, इस पर हाथ उठाते शर्म ना आई। पहलवान के चेहरे पर 12 बज गए। उसने जब देखा कि मामला गंभीर हो चुका है तो फौरन बहाना तराशा, ये आलू तो मैं फलां दुकान से खरीद के लाया हूँ। मगर इसकी ये बात भी झूठी निकली। पहलवान ने जिस दुकान का हवाला दिया था वो 2 दिन से बंद पड़ी थी। दुकानदार की माँ फौत हो गई थी, इसलिए उसने दुकान नहीं खोली थी। वहाँ मौजूद लोगों ने पहलवान को खरी खरी सुनाई तो पहलवान ने अपना खाली थैला उठाया और वहाँ से खिसकने में आफियत जानी। लोगों ने बूढ़े को हौसला दिया। एक ने बूढ़े की नाक से बहने वाला खून कपड़े से साफ किया, दूसरे ने पानी का गिलास पेश किया। मैंने दुकान से कुर्सी निकालकर बाहर रखी। बूढ़ा उस पर बैठ गया। बूढ़े की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैले रुमाल से वो आंसू भी साफ कर रहा था, साथ ही वो जालिम पहलवान को कोसता जा रहा था। फिर तमाम लोग चले गए तो मैं और बूढ़ा दोबारा काम में जुट गए। दौरान काम बूढ़ा मास्टर दबी आवाज में काफी देर तक पहलवान को बद्दुआएं देता रहा। इस रोज मुझे बूढ़े पर बड़ा तरस आया। मैंने काम मुकम्मल करके उजरत लेने से इनकार कर दिया, मगर बूढ़े ने जबरदस्ती मेरी सामने वाली जेब में 30 रुपए ठूंस दिए और घर के लिए हस्बे आदत सब्जी भी दी। सब्जी लेकर मैं बोझल कदमों से घर की तरफ रवाना हो गया। मैं सोचता जा रहा था कि चोर पहलवान ने बूढ़े मास्टर पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया था। कुछ अरसा तक बूढ़ा इस दुकान में किराएदार की हैसियत से रहा, फिर अचानक दुकान खाली करके चला गया। वो कहाँ गया ये बात कोई नहीं जानता था। 1960 के बाद मेरे वालिद सरकारी महकमे से रिटायर हो गए और चंद साल बाद उनका इंतकाल हो गया। उनकी पेंशन कापी घर में पड़ी रही। ज़िया साहब के दौरे हुकूमत में
بیوگان کو پینشن دینے کے احکامات جاری ہوئے تو میں نے والد مرحوم کے کاغذات اکاؤنٹ آفس لاہور بھیج دیے۔ ہمارے ہمسائے فقیر محمد صاحب اکاؤنٹ آفس میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ان کی رہائش وحدت کالونی لاہور میں تھی۔ فقیر محمد صاحب نہایت نیک، ملنسار اور نمازی آدمی تھے۔ ان کی کوششوں سے میری والدہ مرحومہ کے نام پینشن جاری ہو گئی۔ ایک دن ہم دونوں ماں بیٹا پینشن لینے کے لیے بینک گئے۔ وہاں بہت رش تھا۔ میں نے والدہ کو ایک درخت کی چھاؤں میں بٹھایا اور کاپی جمع کرا دی۔ مجھے بجلی کا بل بھی جمع کرانا تھا۔ میں نے سوچا جب تک پینشن کے لیے آواز دی جائے تب تک میں بل جمع کرا دوں۔ اسی خیال کے تحت میں بینک کے اندر چلا گیا۔ اندر بھی بجلی کے بل جمع کرانے والوں کا خاصا رش تھا۔ اندر ایک طرف بیٹھنے کے لیے دیوار کے ساتھ صوفے رکھے تھے۔ میں ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ قطار کا آخری آدمی صوفے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کے پیچھے میرا نمبر تھا، اسی لیے میں صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے میں نے یوں ہی گردن گھما کر دیکھا تو چونک پڑا۔ میرے ساتھ وہی پہلوان بیٹھا تھا جس نے سبزی چوری کی تھی اور پکڑے جانے پر بوڑھے ماسٹر کو زدوکوب کیا تھا۔ پہلوان اپنے دونوں ہاتھ صوفے کے کنارے پر نکالے بیٹھا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ بھی ریٹائر ہو چکا تھا اور اپنی پینشن لینے کے لیے بینک آیا تھا۔ پہلوان کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ وہ سخت تکلیف میں تھا۔ میں نے پہلوان سے سلام دعا کرتے ہوئے پوچھا، پہلوان جی خیریت سے ہیں؟ اس نے خشمگی نظروں سے مجھے دیکھا اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے بولا، خیریت نہیں ہے، میں سخت بیمار ہوں۔ ایک عرصہ ہو گیا ہے علاج کراتے کراتے، مگر اس مرض سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا۔ سب ہی ایک بکواس کر رہے ہیں کہ تلی بڑھ گئی ہے، جگر ناکارہ ہو چکا ہے، خون کی کمی ہے۔ میں نے پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے مگر سب بیکار رہا۔ پہلوان کی باتوں میں مایوسی کی جھلک نمایاں تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی زندگی سے بیزار ہو گیا ہے۔ اس کی حالت انتہائی ابتر تھی۔ میں نے اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں سمجھا کیونکہ اسے بات کرتے ہوئے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور قطار میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر ہم ماں بیٹا گھر آ گئے۔ پہلوان کی حالت سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بس چند روز کا مہمان ہے۔ اس وقت مجھے بوڑھے سبزی فروش کی بددعائیں یاد آ گئیں۔ اس نے جھولی پھیلا کر پہلوان کو بددعا دی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ پہلوان کی یہ مہلک بیماری بوڑھے کی بددعا کا نتیجہ تھی۔ جس روز میں بینک سے گھر لوٹا تھا اس کے تیسرے دن صبح میری آنکھ کھلی تو مسجد کے اسپیکر سے اعلان ہو رہا تھا۔ اعلان پہلوان کے بارے میں تھا۔ پہلوان کا نام لے کر کہا گیا کہ وہ بقضائے الہی وفات پا چکا ہے۔ اعلان سن کر مجھ پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ میری نگاہوں میں بوڑھے مظلوم ماسٹر کا چہرہ آ گیا تھا۔ بوڑھے کی بددعا نے اپنا اثر دکھایا تھا۔ پہلوان کی تلی کا بڑھ جانا، جگر کا ناکارہ ہو جانا، خون کی کمی، ڈاکٹروں اور حکیموں کی دواؤں کا اثر نہ کرنا اور پیسہ پانی کی طرح بہانے کے باوجود پہلوان کا صحت یاب نہ ہونا، یہ سب کیا تھا؟ جس طرح دعا اپنا اثر رکھتی ہے اسی طرح بددعا بھی کام دکھاتی ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ پہلوان اپنی طبعی موت مرا تھا یا اس مظلوم بوڑھے کی بددعا کا اثر تھا جو پہلوان کو ملک عدم لے گئی تھی۔ بہرحال انسان کو ہر حال میں خدا سے ڈرنا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی بددعا بہت تیزی سے عرش تک جاتی ہے۔